السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحب قبلہ، محب گرامی ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید اکرم صاحب قبلہ، شاعر اسلام جو بیلگام سے تشریف لائے ہیں، ساگر بیلگامی صاحب قبلہ، اور دیگر جتنے ہمارے معزز علماء باوقار رونق اسٹیج ہیں، آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود پاک کا نذرانہ باندازہ غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شنکیشور کے سنی جنتی بھائیوں، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ اور یہ صرف ہم اور آپ ہی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب میرے آقا کا جشن اپنے اپنے انداز میں منا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے انسان بھی دنیا میں آئے۔ ان انسانوں میں کوئی اپنی اپنی مہارت میں اپنے اپنے دور میں مشہور و معروف بھی ہوتے رہے، لیکن پوری دنیا انسانیت میں سبحان اللہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی، سب سے زیادہ جس کی عظمت و شان لوگوں نے بیان کیا، سب سے زیادہ جس کی تعریف و توصیف ہوئی اور ہو رہی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتی رہے گی،
وہ کوئی اور نہیں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر اسے اپنا محبوب بنا لیا، اور ایسا محبوب بنا لیا کہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، علماء کرام اسٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ اردو زبان میں ہی کا لفظ جو ہے گرامر کے حساب سے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بے شک۔ جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ میں آج شنکیشور کے جلسے میں ضرور جاؤں گا، اور دوسرا جملہ آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا، تو دونوں میں فرق ہے۔ پہلے والے جملے کو آپ نے کہا میں جاؤں گا، دوسرے میں کہا میں ضرور جاؤں گا، تو دوسرا والا جملہ جو ہے پہلے والے جملے سے زیادہ وزنی ہے۔ بے شک، بے شک حضرت۔ آپ نے اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے شیر ہیں، مولانا اکرم صاحب اہل سنت والجماعت کے شیر ہیں، تو کسی نے آپ سے کہا کہ تم شیر کیوں کہتے ہو؟ تو آپ نے پلٹ کے کہا میں شیر ہی کہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ اہل سنت والجماعت کے شیر ہیں۔ تو لفظ ہی کا استعمال تاکید کے لیے آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بہت سے لوگوں نے بیان کیا، لیکن جب امام عشق و محبت نے بیان کیا ہے تو میرے امام لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ بے شک۔ کیوں مالک ہی کہوں گا؟ اس لیے کہ ہو مالک کے حبیب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اور حبیب کس دوست کو کہتے ہیں؟ ایک ہے لفظ دوست، ایک ہے رقیب، ایک ہے خلیل، اور ایک ہے حبیب۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ نے کسی کو صفی اللہ کہا، یعنی حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو یہ حبیب اللہ ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب حبیب اور خلیل دونوں کے معنی لغت میں اٹھا کر کے دیکھیے ڈکشنری میں، تو دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں خالص دوست کو، خلیل کہتے ہیں خالص دوست کو، وہ خلیل ہے۔ اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ حبیب سے بڑھ کے کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ حبیب سے بڑا لفظ دوستی کے لفظ معنی میں استعمال کرنے کے لیے آپ پوری ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں،
حبیب سے بڑھ کے کوئی دوسرا لفظ ملے گا ہی نہیں۔ تو اللہ نے میرے نبی کو اپنا حبیب بنایا۔ اب حبیب کا مطلب کیا ہے؟ حبیب کا مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب، اب آپ حبیب ہیں ہمارے، اللہ محب ہے، حضور حبیب ہیں۔ اب حبیب اور محب کا مطلب یہ ہے کہ جو محب کا ہوگا وہی حبیب کا بھی ہوگا، جو محب کا ہوگا وہی حبیب کا ہوگا، جو محب کا نہیں وہ حبیب کا نہیں، جو حبیب کا نہیں وہ محب کا نہیں۔ یعنی یہاں حبیب اور محب میں میرے تیرے کا سوال ہی نہیں ہے کہ یہ میرا ہے وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے یہ میرا ہے، ایسا نہیں۔ یعنی جو چیز حبیب کی ہے وہی چیز محب کی بھی ہے، جو محب کی ہے وہی چیز حبیب کی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی طرح اشارہ کرتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مطلب کیا ہوا؟ گویا اللہ تبارک و تعالی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں دیکھو دیکھو یہ میرے حبیب ہیں۔ حبیب کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پیارے حبیب، زمین ہماری ہے قبضہ تمہارا ہے، آسمان ہمارا ہے قبضہ تمہارا ہے، درخت ہمارے ہیں قبضہ تمہارا ہے، آسمان ہمارے قبضہ تمہارا، میرے محبوب چاند ہمارا قبضہ تمہارا، سورج ہمارا قبضہ تمہارا، جن و بشر ہمارے قبضہ تمہارا۔ محبوب مطلب یہ ہے کہ محبوب اور محب میں میرے تیرے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ زمین اللہ نے بنائی، اختیار مصطفیٰ کا چل رہا ہے، آسمان اللہ نے بنائی، اختیار مصطفیٰ کا چل رہا ہے، چاند اللہ نے بنایا، اختیار مصطفیٰ کا چل رہا ہے، سورج اللہ نے بنائے، اختیار مصطفیٰ کا چل رہا ہے، درخت اللہ نے بنائے، اختیار مصطفیٰ کا چل رہا ہے۔ آپ ہسٹری آف اسلام اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، یہ علماء آپ کو بتائیں گے جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سوال ہوتا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ نبی ہیں تو یہ جو سامنے درخت ہیں اسے اپنے پاس بلا کر کے دکھائیے۔ میرے آقا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ درخت چلے گا کیسے، وہ درخت تو الگ مخلوق ہے۔ یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ایک ہے حیوانات، دوسرے ہیں نباتات، تیسرے ہے جمادات۔ حیوانات اس مخلوق کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل پھر سکتا ہے۔ حیوانات میں انسان، جانور سب آتے ہیں، جنات بھی اسی قبیل سے ہیں۔ اور دوسری مخلوق اللہ نے پیدا کی نباتات، وہ ایسی مخلوق ہے جو ایک ہی جگہ اگتی ہے، وہیں پہ پھلتی ہے، بڑھتی ہے، پھولتی ہے اور وہیں پہ پھر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی۔ اس مخلوق میں گھاس پھوس، پیڑ پودے، درخت، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اور ایک مخلوق ہے جمادات، جس مخلوق کے تعلق سے یہ علماء آپ کو بتاتے ہوں گے کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنی مرضی سے نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، بالکل ساکت رہتی ہے۔ اگر آپ اسے اٹھا کے کہیں پہ رکھ دیں گے اور برسوں بعد آپ آئیں گے تو وہ چیز وہیں پہ پڑی ہوئی ملے گی۔ اس میں اینٹ ہے، پتھر ہے، کنکریاں ہیں، لیکن اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور کے حکم کے تابع حیوانات بھی ہیں، حضور کے حکم کے تابع جمادات بھی ہیں، حضور کے حکم کے تابع نباتات بھی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو سامنے جو درخت ہے اسے آپ اپنی بارگاہ میں بلا دیجئے۔ میرے نبی کو ارشاد فرمانا تھا، ارے وہ درخت ہے، وہ ایسی مخلوق ہے کہ ایک ہی جگہ اگتی تو ضرور ہے، بڑھتی تو ضرور ہے، پھولتی اور پھلتی تو ضرور ہے، لیکن اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، چل نہیں سکتی۔ میرے آقا سے سوال ہوا، آپ نے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ اس سائل کو کہتے ہیں سن میں کیا بولا ہوں، تو خود چلا جا،
तू खुद चला जा और जाने के बाद उस दरख्त से कह दे कि तुझे वो सामने जो मुस्तफा है वो तुझे बुला रहे हैं, आमना से लाल बुला रहे हैं। जैसे ही जा करके साइल ने कहा आपको वो नबी बुला रहे हैं, इतना कहना था, दरख्त आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला और जड़ समेत उखड़ करके नबी की बारगाह में हाजिर हो, नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सूरज अल्लाह ने बनाया लेकिन इख्तियार मुस्तफ़ा का चल रहा है। मकाम सहबा के उस वाक़े को निगाहों के सामने लाइए। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ाते बाबरकात है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ चुके हैं और हजरत अली के जानों पे अपना सरे अनवर रख के आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका ने असर की नमाज पढ़ ली और सूरज धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, यहाँ तक के दिन भर का थका मांदा सूरज अपनी तवील सफर को तय करके रुपोश हो गया। सूरज का गुरूब होना था, मौलाए कायनात बेचैन हो गए। चूंकि नमाज असर आपने नहीं पढ़ी थी, आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हो गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सरे अक़दस रखते हुए आराम फरमा रहे हैं। मौलाए कायनात की गोद में सरकार का सर है, रुखे अनवर पे जैसे ही आंसू के कतरात टपके, वो आंसू भी कितना खुशनसीब था, आंसू भी कितना खुशनसीब था। वो आंसू सोचने लगा, रोजाना जब जब अली रोते थे तो हम जब चश्माने अली से निकलते थे तो रुखसारे अली को बोसा देते हुए जमीन पे हम टपका करते थे। लेकिन आज मौका बड़ा अच्छा है, अपनी किस्मत की मेराज हो रही है। आज चश्माने अली से निकलेंगे, रुखसारे अली को बोसा देते हुए जहां हम गिरेंगे वो कोई और जगह नहीं, वो चेहरे मुस्तफा, वो चेहरा है, वो तोहा है, वो अल्लाह के महबूब का चेहरा है। अल्लाह अल्लाह आंसू का कतरा निकलता है हजरत अली की आंखों से और रुखसारे अली से लुढ़कता हुआ ढुलकता हुआ चेहरे मुस्तफा पे आकर के गिरा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने चश्माने करम खोली, इरशाद फरमाया अली चेहरे पे अलम कैसा, दिल में गम कैसा, आंखों में नम कैसा, ए अली रो क्यों रहे हो? हजरत अली ने दबी हुई जबान में कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अभी नमाज़े असर नहीं पढ़ी थी और सूरज गुरूब हो चुका है और वक्त खत्म हो गया। अब अगर मैं पढ़ूंगा तो कज़ा होगी, मेरे आका नमाज कज़ा हो गई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अली उठाया क्यों नहीं, अली उठाया क्यों नहीं? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नींद में खलल पड़ जाती, मोहब्बत रसूल सामने आई, इसलिए मैं आपको बेदार न किया। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं अली सुनो, जब तुमने नमाज नहीं पढ़ी है और मेरी मोहब्बत की तूने बात कर दी है तो अली सुनो, मेरी मोहब्बत नमाज कज़ा नहीं पढ़वाती है, अदा पढ़वाती है। तकबीर, रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी मोहब्बत नमाज कज़ा नहीं अदा पढ़वाती है। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका बनाया हुआ कानून है, मेरे आका सूरज तो डूब चुका है और गुरूब हो चुका है, अब नमाज हम असर की कज़ा ही पढ़ सकते हैं, अदा नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम खत्म हो गया है। मेरे आका फरमाते हैं अली नमाज अदा ही पढ़ोगे चाहे सूरज को पलटाना पड़े, चाहे सूरज को पलटाना पड़े,
तारीख उठा करके देखिए, मेरे नबी खड़े होते हैं और अपने दस्ते मुबारका का इशारा फरमाते हैं, डूबा हुआ सूरज पलट के सामने आ रहा है, पलट के सामने आ रहा है और हजरत अली ने नमाज असर अदा कर ली है। सुभान अल्लाह। अब आलम तसव्वुर में कोई पूछे उस सूरज से, ऐ सूरज पलट के तो आ गए हो, अब कब डूबोगे? पलट के तो आ गए हो, अब कब डूबोगे? तो सूरज आलम तसव्वुर में जवाब देता हुआ नजर आएगा, अब डूबने की बात कह रहे हो, अब उस वक्त गुरूब होंगे जब अली नमाज पढ़ लेंगे, अली नमाज पढ़ लेंगे। इसलिए कि हमेशा हम निकलते थे पूरी कायनात के लिए, आज नबी ने निकाला है सिर्फ मौलाए कायनात, आज नबी ने निकाला है मौलाए कायनात के लिए। इसलिए हम उस वक्त तक बाकी रहेंगे जब तक अली नमाज असर ना अदा कर लें। जब अली नमाज असर पढ़ लेते हैं, अब सूरज गुरूब हो रहा है। मेरे प्यारे, देखा आपने, सूरज बनाने वाला खुदा है, कब्जा मुस्तफा का है, कब्जा मुस्तफा का है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे प्यारे, इस तरीके से बेशुमार वाक़ियात किताबों में दर्ज हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी इशारा फरमाते हैं तो चांद दो टुकड़े हो रहा है, नबी इशारा फरमा रहे हैं, दरख्त सामने आ रहा है, मुस्तफ़ा इशारा कर रहे हैं, डूबा हुआ सूरज पलट आ रहा है, मेरे नबी इशारा कर रहे हैं, जमीन फटती है और सुराका को गिरफ्तार कर लेती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तमाम इशारात फरमाते चले जा रहे हैं और हुजूर के इशारे पे तमाम मखलूक हुक्म को मानती चली जा रही है। मेरे आका के हुक्म की ताबे, मेरे आका के हुक्म की तामील, इन तमाम चीजों का करना गोया ये कहना है कि जमीन खुदा की है, कब्जा मुस्तफा का है, सूरज खुदा का है, कब्जा मुस्तफा का है, आसमान खुदा का है, कब्जा मुस्तफा का है। बल्कि ये कह लेने दिया जाए कि सूरज बनाने वाला खुदा और पलटाने वाले हैं मुस्तफा, चांद बनाने वाला खुदा, दो टुकड़े करने वाले हैं मुस्तफा, दरख्त बनाने वाला खुदा, अपनी बारगाह में बुलाने वाले हैं मुस्तफा। और आगे देखिए, वो मखलूक जो सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकती, यहाँ वहाँ आना जाना भी नहीं कर सकती, ऐसी मखलूक जिसे कंकर और पत्थर कहते हैं, आपने सुना होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में अबू जहल आया और कंकरियों के कुछ टुकड़े लेकर के अपनी मुट्ठी में बंद करके नबी कौनैन की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है, अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे प्यारे, आप पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं, जैसा सवाल होता है जवाब उसी तरह का देना चाहिए। मेरे आका से सवाल हो रहा है, मेरी मुट्ठी में क्या है, जवाब क्या होना था कि तुम्हारी मुट्ठी में कंकरियां हैं, और कंकरियां हैं तो उसकी तादाद इतनी है, 2 है, 4 है, 5 है, उसका साइज ये है, 2 mm के हैं, 10 mm के हैं, 5 mm के हैं। लेकिन देखो तारीख गवाह है, इन उलमा से आप पूछो, रावी बयान करते हैं सहाबाए किराम की मौजूदगी है। अबू जहल ने कहा, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, ये नहीं कहा उसकी तादाद इतनी है, ये नहीं कहा कि उसका साइज इतना है, बल्कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू जहल मैं कहूँ या जो तुम्हारी मुट्ठी में है वही कह दे कि मैं कौन हूँ, वही कह दे कि मैं कौन हूँ। अबू जहल ने कहा, अगर ऐसी बात हुई तो बात और साफ और वाज़ेह हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के बंद मुट्ठी की तरफ इशारा फरमाया। इशारा करना था कि उसके बंद मुट्ठी की कंकरियां झूमने लगी और नबी का कलमा पढ़ने लगी, नबी का कलमा पढ़ने लगी। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ पे रुक करके अंदार आपको जहन देना चाहता है, आलम तसव्वुर में सवाल कीजिए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सवाल ये हुआ था आपसे कि अब मेरे बंद मुट्ठी में क्या है,
آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ تیرے مٹھی میں کنکریاں ہیں یا اس کی تعداد اتنی ہے، اس کا سائز اتنا ہے، لیکن میرے آقا آپ نے اس سے اپنا کلمہ کیوں پڑھوا لیا؟ آپ نے اس سے اپنا کلمہ کیوں پڑھوا لیا؟ تو عالم تصور میں میرے آقا جواب دیں گے، میرے غلاموں سنو سنو، تم امتی ہو، امتی کی نگاہ حال پہ ہوتی ہے، ہم نبی ہیں، نبی کی نگاہ استقبال پہ ہوتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرمائیں گے، میرے غلاموں سنو سنو، میری نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ پڑھ لکھ کر کے ترقی کر لیں گے، اور اتنی ترقی کریں گے کہ ایسی ایسی مشینیں بنائیں گے کہ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس اس زمانے میں جائے اور یہ کہے کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، یہاں درد ہے، یہاں پریشانی ہے، ڈاکٹر اسے الٹرا ساؤنڈ لکھے گا، اور جیسے ہی اس مریض کو اس مشین کے سامنے لے کر کے جائیں گے، اب مشین جب آن کر دی جائے گی تو اب وہ مشین ریزلٹ دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ تمہارے بند پیٹ میں پتھر ہے، تمہارے کڈنی اور گردے میں کنکریاں ہیں، وہ 2 یا 4 یا 5 ہیں، اس کے سائز کیا ہے، یہ ساری باتیں مشین بتاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب ڈاکٹروں سے واضح کر دے گا کہ درد کی وجہ یہ ہے، درد کی وجہ یہ کنکریاں ہیں، درد کی وجہ یہ پریشانی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، میرے نبی عالم تصور میں جواب دیتے ہیں، اگر ہم بھی ابو جہل کے بند مٹھی کے کنکریوں کے حوالے سے بتائے ہوتے، اس کی تعداد بتائے ہوتے، اس کا سائز بتائے ہوتے، اور میرے اس معجزہ کو میرا غلام اگر اس دور میں بیان کرتا، تو کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہتے بند کر اپنے نبی کے معجزہ کو بیان کرنا، بند کر اس واقعے کو بیان کرنا، بند کر اس تاریخ کو دہرانا۔ ارے نبی نے بند مٹھی کی کنکری بتائی تو کیا بتائی، اس کی تعداد بتائی تو کیا بتائی، کنکریوں کے سائز بتائے تو کیا بتائے۔ ارے آج کی مشینیں بتا رہی ہیں کہ بند پیٹ میں کیا چل رہا ہے، آج کی مشینیں بتا رہی ہیں کہ گردے کے اندر کیا ہے، آج کی مشینیں بتا رہی ہیں پتے کے اندر کیا ہے۔ تمہارے نبی کے اس معجزے کو بیان کرنا بند کرو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے ہم نے ابو جہل کے مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھی، اس کی تعداد، اس کا سائز اور کنکریوں کے حوالے سے نہ بتایا، بلکہ اس بے جان پتھر کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت ہم نے پیدا کر دیا، بولنے کی طاقت ہم نے پیدا کر دیا۔ واقعہ ہوا 1400 برس پہلے، اس 1400 برس سے لے کر کے اب تک کے دنیا کے پڑھے لکھوں کو میرے نبی کا یہ معجزہ چیلنج ہے کہ تم چاہے جتنی ترقی کر لو، بند پیٹ میں کیا ہے وہ معلوم کر سکتے ہو، کڈنی کے اندر کتنی پتھر کتنی کنکریاں ہیں یہ بتا سکتے ہو، اس کا سائز کیا ہے یہ بتا سکتے ہو، لیکن اس پتھر کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت پوری دنیا مل کر کے چاہے تو وہ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ارے پوری دنیا دار اکٹھا ہو جائے لیکن پتھر کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ارے پتھر میں بولنے کی طاقت جس نے پیدا کیا ہے وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ حبیب کردگار ہیں، وہ مدینے کے تاجدار ہیں، وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور کیسا محبوب بنایا ہے سبحان اللہ، ذرا وہ بھی تو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، سب میں فضل و کمال رکھا، سب میں فضل و کمال رکھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام کے فضل و کمال کو ایک ذات میں اللہ نے ڈال دیا ہے، ایک ذات میں اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ یعنی میرے نبی کے اندر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام
सफ़ीउल्लाह हैं, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत भी मुस्तफ़ा के अंदर है, हजरत इब्राहीम की कुर्बानी भी मुस्तफ़ा के अंदर है, हजरत इस्माइल का जज्बा भी मुस्तफ़ा के अंदर है, हजरत दानियाल की हिकमत भी मुस्तफ़ा के अंदर है, हजरत मूसा का जलाल भी मुस्तफ़ा के अंदर है, हजरत यूसुफ का हुस्न भी मुस्तफ़ा के अंदर है, हजरत ईसा का जमाल भी मुस्तफ़ा के अंदर है। यानी गोया ये कह लिया जाए कि हुस्ने यूसुफ, दमे ईसा, यदे पैसादारी, आंखें खूबा हमादारन तू तनहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, बशीर की आमद, मरहबा, नज़ीर की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। यही तो वजह है कि देखने वालों ने जब मुस्तफ़ा को देखा तो देखने के बाद कोई ये कह रहा है हमने आप जैसा किसी को देखा ही नहीं। किसी ने ये कहा आप जैसा किसी औरत ने जना ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को देखते और देख करके देखते रह जाते और कभी कभी मुस्कुरा के यूं गोया होते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जैसा हमने कभी देखा ही नहीं। मचल के कहो, आप जैसा हमने कभी देखा ही नहीं है। हजरत दाई हलीमा हुजूर को लेने के लिए जब आई मक्का, जैसे ही हुजूर के रुख अनवर पे चेहरे पे सरकार के रुख अनवर पे नजर पड़ी, कहती हैं आमना खातून मुबारक हो, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, आज तक हमने इनसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं है। अब आप देखिए, एक सहाबी रसूल हैं हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका बयान है कि रात में खाना खाने के बाद चहलकदमी करते हुए टहलते हुए आगे बढ़े तो सरकार के हुजरे मुबारका के करीब पहुंच गए। जब सरकार के हुजरे मुबारका के करीब पहुंचे, देखा कि जाने आलमीन एक बान की चारपाई पे आराम फरमा रहे हैं और धारीदार सुर्ख चादर शरीफ ओढ़े हुए हैं, चेहरे मुबारका खुला है, चौदहवीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। हजरत जाबिर कहते हैं मैं कशा कशा कुए हबीब में पहुंच गया और करीब जाकर के 10 बस्ता खड़ा हो गया, सरकार के चेहरे को देखने लगा। हजरत जाबिर कहते हैं खूब देखा, अचानक देखते ही देखते मेरी नज़र आसमान की तरफ जब उठी तो मैंने देखा 14वीं का चांद भी चमक रहा है, 14वीं का चांद भी चमक रहा है। उधर आसमान का चांद चमक रहा है, इधर आमना का लाल चमक रहा है। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं सरकार को चेहरे को देखता, कभी मैं आसमान को देखता, आसमान पे चमकने वाले चांद को देखता, कई बार देखता रहा और मैं सोचता रहा सरकार का चेहरा ज्यादा हसीन है या आसमान पे चमकने वाला चांद ज्यादा हसीन है। तो हजरत जाबिर कहते हैं हमने ये फैसला कर लिया कि नहीं, आसमान के चांद से भी ज्यादा चेहरे मुस्तफा हसीन और जमील। मेरे प्यारे, देखा आपने, हजरत अबू बकर ने कहा आपसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं। हजरत जाबिर ने कहा चांद से ज्यादा हसीन मुस्तफा का चेहरा है। हजरत दाई हलीमा ने कहा मुस्तफा जाने रहमत के जैसा किसी औरत ने जना ही नहीं। यानी ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत करीब से हुजूर को देखा, बहुत करीब से देखा। हजरत अबू बकर बिल्कुल करीब से देखा, हजरत जाबिर ने बहुत करीब से देखा और दाई हलीमा तो अपनी गोद में लेके हुजूर को देखा। इतने करीब से इन्होंने देखा और देखने के बाद क्या कहा, कोई कह रहा है चांद से ज्यादा हसीन मुस्तफा का चेहरा है, कोई कह रहा है इनसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं, और दाई हलीमा कह रही है इनसे ज्यादा हसीन किसी औरत ने आज तक बच्चा पैदा ही नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारे आओ, मोहब्बत की बात चल गई है, इश्क की बात चल गई है, तो मैं उस इमाम इश्क को मोहब्बत का भी जिक्र कर दूं, इमाम इश्क को मोहब्बत का भी जिक्र कर दूं। अब आइए, एक वो शख्सियत जिन्होंने करीब से तो नहीं 1400 बरस के बाद हुजूर को देखा।
1400 برس کے بعد حضور کو دیکھا ہے، روایات کی روشنی میں حضور کو دیکھا ہے، روایات کی روشنی میں حضور کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جو کہا ہے وہ کہتے ہیں لم یاتی نذیرو کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تری کر تو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور اسی کے درمیان میں مقطع سے پہلے ایک شعر اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا، سبحان اللہ، کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے، یعنی اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا، مطلب یعنی اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا، بے شک، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ صاحب ایمان کو بنایا، صاحب ایمان میں افضل حافظ قرآن کو بنایا، حافظ قرآن سے افضل عالم دین کو بنایا، اور جو عالم دین علم دین کے ساتھ ساتھ بہتر عمل بھی کیا، علم بھی حاصل کیا اور اچھا عمل بھی کیا، تو اسی کو ولی کہا جاتا ہے، اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ اب تمام ولیوں میں سب سے افضل اللہ نے غوث العظم دستگیر کو بنایا، اور غوث اعظم سے بھی افضل صحابی رسول کو بنایا، غوث اعظم سے بھی افضل صحابی رسول ہیں، اور تمام صحابہ میں افضل وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے، اور ان سے بھی افضل وہ صحابہ ہیں جو میدان بدر میں شریک ہوئے، اور ان میں بھی افضل وہ صحابہ ہیں جنہیں عشرۂ مبشرہ کہا گیا ہے، اور عشرۂ مبشرہ سے بھی افضل وہ 4 صحابہ ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا گیا ہے، اور ان خلفائے راشدین میں بھی افضل وہ ہیں جنہیں یار غار مصطفیٰ کہتے ہیں، صدیق باصفا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یہ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اور صدیق افضل سے افضل، صدیق اکبر سے افضل انبیاء ہیں، سبحان اللہ، انبیاء سے افضل رسولان کرام ہیں، اور ان نبی اور رسولوں میں افضل، ان نبی و رسولوں میں افضل حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان سے بھی افضل حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور ان سے بھی افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور ان سے بھی افضل محمد رسول اللہ۔ سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میرے پیارے، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کی امت بنایا ہے، سبحان اللہ، محبوب کی امت بنایا ہے، لاجواب محبوب، بے مثال محبوب، ایسا محبوب جس کی کوئی مثال نہیں، ایسا محبوب جس کا کوئی جواب نہیں۔ اور سنیے، اپنی قسمت پہ بھی آپ ناز کیجئے کہ اس محبوب کے صدقے میں ہم بھی بے مثال ہیں، سبحان اللہ، ہم بھی لاجواب ہیں۔ کیسے بے مثال ہیں؟ میرے نبی تمام نبیوں میں ممتاز ہیں، اور حضور کے صدقے میں حضور کی امت تمام امتیوں میں سبحان اللہ، بہت خوب، تمام امتیوں میں ممتاز ہے۔ تمام امتیوں میں سب سے اونچا مقام امت محمدیہ کا ہے، سب سے اونچا مقام امت محمدیہ کا ہے۔ اور دیکھیے، آپ محبوب کی امت، آپ کی خصوصیت ذرا دیکھیے، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے تشریف لائے،
ان کی امت پہلے حضرت شیس علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، تمام کی امتیں آئیں، وہ تمام امت اپنی اپنی قبروں میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ قیامت کا۔ اب سب کے اخیر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور سب کے اخیر میں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بھیجا۔ ارے یہ محبوب ہیں تو پہلے بھیجنا چاہیے تھا، یہ محبوب کی امت ہے تو انہیں پہلے بھیجنا چاہیے تھا۔ سنو، اللہ نے اس لیے پہلے نہ بھیجا کہ تمہیں قیامت کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، کیا بات ہے، تمہیں قیامت کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی امت قبروں میں ہیں، قیامت کے انتظار میں ہیں۔ انتظار کی گھڑی بڑی سخت ہوتی ہے، اس لیے تجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ اللہ نے آپ کو سب کے اخیر میں بھیجا ہے تاکہ تم انتظار زیادہ نہ کرو۔ اب تمہارے بعد قیامت ہے، کیا بات ہے، تمہارے بعد قیامت ہے۔ اب کوئی امت نہیں، کوئی نبی نہیں، اب تمہارے بعد قیامت۔ چلیے بھائی، اب قیامت آئی امت محمدیہ کے بعد، اب قیامت میں سارے لوگ جمع ہوں گے، بہت خوب، اول سے لے کے آخر تک۔ انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، قطباء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ جو لوگ پہلے سے لائن میں تھے وہ بھی ہیں، پہلے سے انتظار میں تھے وہ بھی ہیں۔ آپ کے شنکیشور میں مان لیجئے کوئی چیز بٹ رہی ہے اور لوگ لائن لگائے کھڑے ہیں لینے کے لیے، اور کوئی پیچھے سے آ کر کے پہلے اگر لینا چاہے تو اگلا والا برداشت کرے گا؟ آواز اٹھائے گا، لائن سے آؤ۔ ارے اس معاملے میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، لاٹھی چل جاتی ہے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیے ٹکٹ لینے کے لیے، لائن لگی ہوئی ہے، اور آپ بعد میں گئے فارم بھرے اور پیچھے سے سائڈ سے آ کر کے پہلے کاؤنٹر پہ جا کے ٹکٹ لینا چاہیں گے، لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ میدان محشر میں دیکھیے، سبحان اللہ، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی امت پہلے سے انتظار میں تھی، نوح علیہ السلام کی امت پہلے سے انتظار میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت پہلے سے انتظار میں ہے۔ لیکن جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو ان پہلے والوں کو روک دیا جائے گا، پہلے والوں کو روک دیا جائے گا، نہیں ابھی تم نہیں جا سکتے، رکو۔ کیوں بھائی؟ محبوب کی امت جانے والی ہے، محبوب کی امت جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں سب سے پہلے ارشاد فرمائے گا، اے محمد آپ جنت میں جائیے، سبحان اللہ، سبحان اے اللہ، محمد آپ جنت میں جائیے۔ حضور تشریف لے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور حضور کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم دے گا آپ جنت میں جائیے، تمام انبیاء علیہ السلام جنت میں چلے جائیں گے۔ اب امتیوں کی جب باری آئے گی تو پہلے سے جو لوگ انتظار میں ہیں وہ ابھی کھڑے رہیں گے۔ لاسٹ والی امت، چونکہ آپ محبوب کی امت ہو، آپ محبوب کی امت ہو، امت محمدیہ سے کہا جائے گا، اے میرے محبوب کی امت آپ جنت میں جائیے، آپ جنت میں جائیے۔ اب محبوب کی امت جب جنت میں داخل ہو جائے گی، اب دیگر انبیاء علیہ السلام کی امت کو حکم ہوگا آپ جنت میں جائیے۔ میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں، میرے رضا لکھتے ہیں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام۔ خلد کے معنی ہے جنت، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے ہمیں محبوب کی امت بنا کے بھیجا ہے، لاجواب محبوب۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی عظمت و شان نرالی ہے، کس کس پہلو پہ گفتگو کی جائے، کن کن اداؤں کو بیان کیا جائے،
میرے نبی کا اٹھنا بے مثال، میرے نبی کا بیٹھنا بے مثال، میرے نبی کا مسکرانا بے مثال، میرے نبی کا گفتگو فرمانا بے مثال، میرے نبی کا چلنا بے مثال، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ میرے نبی کا سراپا بے مثال ہے۔ ارے وہ دنیا میں بھی تشریف لائے ہیں تو کتنے شان کے ساتھ آئے ہیں، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ آج یہاں پہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، آپ بال بچے دار ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی پردے میں بیٹھ کر کے میری گفتگو کو سن رہی ہیں۔ دیکھیے وہ کیسا محبوب ہے، کیسا بے مثال محبوب ہے، اس کی ہر ہر ادا بے مثال ہے۔ ارے دنیا میں پیدا ہونے والے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، سارے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں یا خاموش پیدا ہوتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوتے وقت روتا ہے، اس کا رونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بچہ زندہ ہے اور اس کی آواز سلامت ہے۔ بے شک زندہ بچے روتے ہوئے آتے ہیں، جن کی آواز سلامت ہوتی ہے، پیدا ہوتے وقت روتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتے وقت خاموش رہا تو اس کی خاموشی دو خطرے سے خالی نہیں، یا تو وہ بچہ مردہ ہوگا یا وہ بچہ گونگا ہوگا۔ گونگے بچے خاموش پیدا ہوتے ہیں، مردے بچے خاموش پیدا ہوتے ہیں، زندہ بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، جس کی آواز سلامت ہوتی ہے روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم آپ جتنے بھی آئے ہیں، سب کی یہی حالت، سب روتے ہوئے یا خاموش دنیا میں آئے، لیکن جب محبوب کی آمد ہوئی، سبحان اللہ، جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو ان کا تشریف لانا بھی بے مثال ہے، بے شک ان کا آنا بھی بے مثال ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا تو رو بھی نہیں رہا ہے اور خاموش بھی نہیں ہے۔ رو بھی نہیں رہے تھے، خاموش بھی نہیں تھے، بلکہ ان کے لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے، اور آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے، مجھے لگا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ آمنہ خاتون نے اپنی گود میں لیا اور لے کر کے جب کانوں کے قریب کیا تو حضور کے لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے، کچھ الفاظ ترتیب پا رہے تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے: اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کیسا بے مثال محبوب ہے، ان کا آنا بھی بے مثال ہے، سبحان اللہ، آنا بھی بے مثال ہے۔ اب چلو بھائی، سرکار کی پیدائش سے مبارکہ ہوئی، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچہ پیدا ہوتے ہیں، بچہ دودھ لیتا ہے ماں کی گود میں، دونوں سائڈ سے دودھ لیتا ہے، ماں بہنیں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، دونوں سائڈ سے دودھ پلاتی ہیں، لیکن وہ کیسا بے مثال محبوب ہے، سبحان اللہ، وہ کیسا لاجواب محبوب ہے۔ دنیا میں آئے، اپنی والدہ کریمہ حضرت بی بی آمنہ خاتون کی گود میں سرکار دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں، اور ایک خاتون ہے جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، حضرت سویبہ، حضور ان کی بھی گود میں دونوں طرف سے دودھ لیے، اور ایک خاتون ہے جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، حضرت دائی حلیمہ۔ بے شک سبحان یہ اللہ، تین خاتون کا دودھ حضور نے نوش فرمایا ہے، یاد رکھیے گا، اپنی والدہ کریمہ اور حضرت سویبہ، اور تیسری خاتون ہے حضرت دائی حلیمہ۔ یہ دو دودھ جو سرکار نے نوش فرمایا اپنی والدہ کی گود میں، حضرت سویبہ کی گود میں، تو ان دونوں کی گود میں حضور دونوں طرف سے دودھ لیتے ہیں، کیا بات ہے، دونوں طرف سے دودھ لیا۔ اور جب دائی حلیمہ کی گود میں حضور آئے، دائی حلیمہ نے جب دودھ پلانے کے لیے حضور کو بیٹھی تو سیدھے طرف سے دودھ انہوں نے پلا لیا، سرکار نے سیدھے طرف سے دودھ لے لیا، اور جب الٹے طرف دائی حلیمہ نے حضور کو پھیرا ہے تو ننھا سا بالک دودھ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ آنچل سے منہ نکالتے ہیں، دائی حلیمہ کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، کیا بات ہے، دائی حلیمہ کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ دائی حلیمہ سوچتی ہیں بچہ ایک ہی طرف سے دودھ لیا ہے، جس طرف سے لے کے آپ نے چھوڑا تھا ادھر گھماتے ہیں تو پھر اس طرف سے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف جب موڑتے ہیں تو ادھر نہیں لے رہے ہیں۔
दाई हलीमा ने सोचा शायद बच्चा एक ही तरफ से दूध लेता है, क्या वजह है। आमना खातून वहाँ पे थी। दाई हलीमा ने पूछा, बीबी आमना खातून क्या बच्चा एक ही तरफ से दूध लेता है। कहा नहीं, मेरी गोद में तो दोनों तरफ से लेते हैं। सुभान अल्लाह। दाई हलीमा ने जब सरकार को उनकी अम्मी की गोद में दिया, हुजूर दोनों तरफ से दूध ले रहे हैं। हजरत सुहैबा की गोद में दिया, हुजूर दोनों तरफ से दूध ले रहे हैं। फिर दाई हलीमा अपनी गोद में लेती हैं तो सरकार सीधे तरफ से दूध लेते हैं, उल्टे तरफ से दूध नहीं ले रहे हैं। दाई हलीमा परेशान हो गई। ये नन्हा सा बालक अपनी माँ की गोद में जाते हैं तो दोनों तरफ से दूध ले रहे हैं, हजरत सुहैबा की गोद में जाते हैं तो दोनों तरफ से दूध ले रहे हैं, मेरी गोद में एक ही तरफ से दूध क्यों ले रहे हैं। ये सोच करके दाई हलीमा हुजूर के चेहरे को देखती हैं और हुजूर दाई हलीमा के चेहरे को देखते हैं। दोनों की निगाहें एक दूसरे के चेहरे पे मरकूज कर जाती हैं। दाई हलीमा ये सोच के परेशान हैं, मेरे आका अपनी खामोश जुबान से जवाब दे रहे हैं। मेरे आका खामोश जुबान से जवाब देते हैं। दाई हलीमा इसलिए परेशान हो कि आपकी गोद में एक तरफ से दूध लेता हूँ और अपने अम्मी की गोद में दोनों तरफ से दूध लेता हूँ। दाई हलीमा सुनिए, मामला ये है कि आप उम्मती हैं, आपकी निगाह हाल पे है, हम नबी हैं, हमारी निगाह इस्तेकबाल पे है। अरे जो नबी होता है वो पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर पे भी उसकी निगाह होती है। मेरे नबी अपने खामोश जुबान से जवाब देते हैं, दाई हलीमा सुनो, मैं अपनी माँ की गोद में आया, मैंने देखा कि माँ की गोद में उनका मैं एक लौता बेटा हूँ, मैं एक ही हूँ, मेरा कोई दूसरा भाई दूसरी बहन नहीं है, इसलिए मैं अपनी माँ की गोद में दोनों तरफ से दूध ले रहा हूँ। हजरत सुहैबा की गोद में गया, वहाँ भी दूध लेने वाला मैं अकेला था, मैं वहाँ दोनों तरफ से दूध लिया, लेकिन जब आपकी गोद में आया तो मेरी निगाह ने देख लिया कि आपकी गोद में दूध पीने वाला मेरे अलावा एक आपका बेटा भी है। सुभान अल्लाह। मेरे अलावा एक आपका बेटा भी है, इसलिए एक तरफ से मैं दूध ले रहा हूँ और दूसरे तरफ से आपके बेटे के हिस्से के लिए दूध लेने के लिए हमने छोड़ दिया है। ये मेरे मुस्तफ़ा का इंसाफ देखिए। वो महबूब की आमद भी बड़ी निराली है, उनका बचपना भी बेमिसाल है, दूध पीने का जमाना भी बेमिसाल है, उनका दुनिया में आना भी बेमिसाल है, उनकी जवानी भी बेमिसाल है, उनका तिजारत करना भी बेमिसाल है, उनका मुस्कुराना बेमिसाल है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो ऐसे महबूब हैं जिनकी हर हर अदा बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात चल गई है हुजूर की, तो एक बात और सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज रिसर्च का ज़माना है, तहकीक का दौर है। आप अकीदत में कोई बात कहेंगे लेकिन दुनिया के लोग आपकी अकीदत को नहीं मानेंगे, वो रिसर्च की रोशनी में देखेंगे, वो तहकीक की रोशनी में देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, हुजूर ने दाई हलीमा की गोद में सीधे तरफ से दूध लिया, उल्टे तरफ से दूध नहीं लिया। क्यों? उस क्यों को भी समझिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तरफ से दूध लिया, वो भी सीधे तरफ से। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं उसकी हिकमत ये थी कि औरतों को सीधे तरफ दूध कम हुआ करता है और तो उल्टे तरफ दूध ज्यादा उतरा करता है, इसलिए वहां पे भी मेरे नबी ने एक निखरा हुआ फैसला फरमा दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया कि जब तुम्हारे हाथ में इख्तियार दे दिया जाए, दो चीज़ें तुम्हारे सामने रखी जाएं, एक अच्छी हो और एक उससे भी अच्छी हो, तो ऐसी सूरत में सबसे अच्छी चीज़ को अपने लिए नहीं दूसरे भाई के लिए छोड़ना और जो कमतर हो उसे खुद ले लेना। अगर मेरे नबी के इस अदा पे आज दुनिया अमल कर ले तो दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाएगा, बर्बरियत का खात्मा हो जाएगा, दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। मेरे नबी ने वहाँ
وہاں پہ بھی ایک نرالا فیصلہ فرمایا ہے. دائی حلیمہ آپ کی گود میں ایک طرف سے دودھ لے رہا ہوں اور وہ بھی سیدھے طرف سے دودھ لے رہا ہوں، اس لیے کہ ادھر دودھ کم اترا کرتا ہے، کم والے کو اپنے حصے کے لیے رکھا ہے، زیادہ والے کو دوسرے کے حصے کے لیے چھوڑ دیا. سبحان اللہ، بہت خوب. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بے مثال نبی دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. بے مثال محبوب ہیں. وہ کیسے محبوب ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچپنے کا زمانہ دائی حلیمہ کے گھر پہ گزرتا ہے. اللہ اللہ، ایسے بے مثال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. دائی حلیمہ آتے وقت جو گاؤں سے آ رہی تھی، راوی کا بیان ہے کہ دبلی پتلی سواری پہ سوار تھی. تھوڑی دیر وہ سواری اونٹنی چلتی اور بیٹھ جاتی، دوڑ نہیں پاتی تھی. دوسری عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں اور جن جن گھرانوں میں نو مولود بچے ملے، عورتوں نے ان بچوں کو لے لیا اور جانے لگیں. عورتیں جب مکہ سے بچہ لے کے جا رہی ہے، اب ایک غریب خاتون جو مکہ میں سب سے اخیر میں داخل ہوئی ہے، تاریخ میں اسی کا نام حلیمہ سعدیہ ہوتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ. سب سے اخیر میں آئی. عورتوں نے کہا اب مکہ میں کوئی بچہ نہیں ہے، سب کو لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں. ایک عورت نے کہا حلیمہ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، بے شک. والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، عبداللہ کے لختے جگر ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتا ہیں، آمنہ خاتون کے آنکھوں کے نور ہیں. دائی حلیمہ چلی، حضرت عبد المطلب سے اجازت لی اور سرکار کو گود میں لے کر کے کہا کہ چلو اسی در یتیم کو لے کر کے ہم چلتے ہیں. بے شک. دائی حلیمہ مکہ آ رہی تھی، جس پتلی دبلی سواری پہ بیٹھی تھی، سواری چل نہیں رہی ہے، دوڑ نہیں رہی ہے. چلتی تو قدم ڈگمگاتے، سانسیں اکھڑتی، بار بار بیٹھ جاتی. لیکن جب سرکار کو گود میں لے کر کے دائی حلیمہ جب اس سواری پہ سوار ہوئی ہے، راوی کا بیان ہے کہ جیسے ہی نکیل کو کھینچا جاتا ہے، سواری تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑتی چلی جا رہی ہے، بھاگتی چلی جا رہی ہے. اتنی تیز جا رہی ہے کہ جو عورتیں پہلے مکہ سے نکل چکی تھی ان کی سواری وہ سامنے نظر آ رہی ہے، حلیمہ کی سواری دوڑتی چلی جا رہی ہے. اور جاتے جاتے ایک عورت کے سواری کو پیچھے کیا، دوسرے کو پیچھے کیا، تیسرے کو پیچھے کیا، چوتھے کو پیچھے کیا، تمام کے سواری کو پیچھے کرتی ہے اور حلیمہ کی سواری سب سے آگے بڑھتی چلی سبحان جا رہی ہے، اللہ، سبحان اللہ. سب سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان عورتوں نے کہا حلیمہ رک جاؤ، تم مکہ آئی تھی، بڑی دبلی پتلی سواری لے کے آئی، لیکن یہاں جانے کے وقت سواری اتنی تیز رفتار کہاں سے لے کے آئی ہو؟ سواری بدلی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. حلیمہ سعدیہ کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. حلیمہ سعدیہ جواب دیتی ہیں، اے عورتوں سنو سنو، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے، سبحان اللہ. سوار بدل گیا ہے. ارے جب تک ہم سوار تھے اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، اب آمنہ کے لال کے قدم پڑ گئے ہیں، سواری بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگے چلتی چلی جا رہی ہے. ان کا آنا بھی بے مثال ہے، ان کی ہر ہر ادا بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہاں آنے بیٹھنے میں اگر کوئی غلطی بے ادبی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. جھوم کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.